دیش نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو 104 رن سے ہرا دیا 268 رنز کے تعاقب میں پاکستان ٹیم 163 رنز پر ہمت ہار گئی کپتان شان مسعود اور سعود شکیل دونوں اننگز میں ناکام عبداللہ فضل 66 سلمان آغا 26 آذان اویس 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے بنگلہ دیش نے پہلی بار ہوم گراؤنڈ پر پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میچ جیتا سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ملک کی سب سے بڑی کوکین ڈیلر پنکی کی کراچی کی عدالت میں پیشی پولیس نے ملزمہ کو بغیر ہتھکڑی اور پروٹوکول میں پیش کیا پنکی آگے چلتی رہی تفتیشی افسر پیچھے چل کر راستہ بتاتا رہا ملزمہ کو کچھ روز پہلے ہی گرفتار کیا گیا ہے منشیات فروش خاتون انمول اور پنکی کے خلاف تھانہ گارڈن میں 2 مقدمات درج مقدمے کے مطابق کارروائی گارڈن کے قریب بلال آرکیڈ میں کی گئی منشیات فروش خاتون سے 1240 گرام تیار کوکین 300 گرام کے 15 کیپسولز اور منشیات میں استعمال ہونے والے کیمیکل برآمد ہوئے انمول اور پنکی سے ملنے والا اسلحہ بھی غیر قانونی ہے بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ برنٹ خام تیل کی قیمت 2.83% اضافے سے $107.14 فی بیرل ہو گئی امریکی ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت 3.11% اضافے سے $101.12 فی بیرل ہو گئی اور دبئی میں ARY اینڈ ماس ڈیولپرز کی جانب سے اپنی اسٹریٹجک پارٹنر پارسل اسٹیٹس کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا انعقاد پارسل اسٹیٹس کی خدمات اور شراکت داری کو سراہا گیا تقریب میں CEO ARY اینڈ ماس یعقوب اقبال اور چیف ڈیولپمنٹ آفیسر مصعب الزرونی بھی شریک تھے یعقوب اقبال کا کہنا تھا پارسل اسٹیٹس ابتدا سے ہی کمپنی کے اہم پارٹنرز میں شامل رہا ہے وائس پریزیڈنٹ پارسل اسٹیٹس محمد علی سلیبی نے دبئی کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں مواقع اور دونوں کمپنیوں کے درمیان تعاون کو مثبت قرار دیا لکی مروت کے سرائے نورنگ بازار پھاٹک کے قریب بارودی مواد کا دھماکہ 2 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد شہید 20 سے زائد زخمی شہید اور زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل DIG سجاد خان کا کہنا ہے پولیس کی بھاری نفری علاقے میں سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن میں مصروف ہے علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد جمع کیے جا رہے ہیں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا وزیر اعظم کی لکی مروت دھماکے کی مذمت شہادتوں پر گہرے رنج و غم کا اظہار کہا دہشت گردوں کو امن اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں دیں گے مجرمان کا تعین کر کے انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے جان قربان کر کے دہشت گردی ناکام بنانے والے شہری لیاقت خان شہید کی نماز جنازہ اٹک میں ادا کر دی گئی سول حکام عسکری حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوشحال گڑھ میں شہری لیاقت نے آبادی کی طرف جانے والے خارجی خودکش حملہ آور کو روکا تو اس نے بوکھلاہٹ میں خود تو دھماکے سے اڑا لیا تھا صدر اور وزیر اعظم کا دہشت گرد کو روک کر اپنی جان قربان کرنے والے لیاقت کو خراج عقیدت صدر آصف زرداری نے کہا بیرونی مداخلت کی وجہ سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی شہید لیاقت قومی استقامت اور حب الوطنی کی روشن مثال ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا لیاقت کی قربانی نے کوہاٹ اور جنڈ کو بڑی تباہی سے بچا لیا ایسے لیڈر شہری دہشت گردی کے خلاف قومی عزم کی علامت ہیں قومی اتحاد سے دہشت گردی کو ہمیشہ کے لیے شکست دیں گے کراچی میں گارڈن انکل سریا کے قریب لاکھانی مارکیٹ کے بیسمنٹ میں آگ لگ گئی فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف دھوئیں اور اندھیرے کے باعث فائر فائٹنگ میں مشکلات کا سامنا فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے آگ میزانائن فلور پر لگی جس سے بیسمنٹ اور فرسٹ فلور متاثر ہوا پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں سے متعلق CBS کی رپورٹ مسترد کر دی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا رپورٹ کے دعوے قیاس آرائیوں پر مبنی اور حقائق سے متصادم ہیں ایرانی اور امریکی طیارے مذاکرات کے دوران سفارتی عملے کی آمد و رفت کے لیے آئے تھے کچھ طیارے معاون عملہ آئندہ مذاکرات کی توقع میں پاکستان عارضی طور پر موجود رہا پاکستان میں موجود ایرانی طیاروں کا کسی فوجی ہنگامی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ایران سے مذاکرات یا جنگ امریکی صدر آج نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے ملاقات کریں گے ایکزیوس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ امریکہ ایران سفارتی ڈیڈ لاک کے باعث مختلف آپشنز پر غور کریں گے
ایران کے خلاف فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کا بھی جائزہ لیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ڈپٹی پریس سیکریٹری کہتی ہیں صدر ٹرمپ ایران کے بارے میں کسی بھی فیصلے میں جلدی نہیں کر رہے، تمام آپشنز میز پر ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی تجاویز کو احمقانہ قرار دے دیا، کہا ایران نے جواب دینے میں 5 دن لگا دیے، حالانکہ یہ کام 20 منٹ کا تھا۔ ایرانی قیادت بے ایمان ہے، بار بار اپنا ذہن بدلتی ہے، سیز فائر لائف سپورٹ پر ہے، ڈاکٹر بتائے گا مریض کے بچنے کا 1% چانس ہے۔ فاکس نیوز سے انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا اب میں ہرمز میں فریڈم پروجیکٹ پر دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہا ہوں، وہ احمق سمجھتے ہیں میں تھک جاؤں گا، میرا پلان سادہ ہے، ایران ایٹمی قوت نہیں بن سکتا۔ دعویٰ کیا ایرانی مذاکرات کاروں نے اعتراف کیا ہے کہ انہیں ایٹمی ذخیرہ نکالنے کے لیے امریکہ کی ضرورت ہے، ایران یقینی طور پر ہتھیار ڈالے گا، سخت گیر رہنما پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ایران کی مسلح فوج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالباف کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، ایکس پوسٹ میں لکھا دنیا جان گئی ہے، غلط حکمت عملی، غلط فیصلے ہی غلط نتائج لاتے ہیں، ایران تمام آپشنز کے لیے تیار ہے، امریکہ کو حیران کر دیں گے۔ ایران کے جوہری توانائی کے سربراہ محمد اسلامی کہتے ہیں یورینیم افزودگی کے پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، جوہری ٹیکنالوجی مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں۔ ایرانی فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے خبردار کر دیا، کہا امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو ایران یورینیم کی افزودگی بڑھا سکتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا مستعفی ہونے سے پھر انکار، گزشتہ روز اپنی جماعت لیبر پارٹی سے خطاب میں اہم ترین وزراء اور اپنے ہی درجنوں ارکان نے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ آج کابینہ ارکان سے ملاقات میں کیئر سٹارمر نے کہا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے، قیادت کو چیلنج کرنے کا عمل شروع ہی نہیں ہوا، ہمیں حکومت چلانی ہے۔ لیبر رہنما جیریمی کوربن کا کہنا ہے کیئر سٹارمر نے ویلفیئر میں کٹوتی کر کے رقم ہتھیاروں اور جنگ پر خرچ کی، سٹارمر حکومت اور اسرائیل کو مسلح کیا اور نسل کشی کا حصہ بنی۔ میں کوئی تربیت یافتہ سیاستدان نہیں تھی، لیکن میں اپنے مخالفین کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بھٹی سے گزار کر کندن بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی کنووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا پہلی خاتون تھی جس کو نیب میں رکھا گیا، کوٹ لکھپت جیل میرا سیل تندور کی طرح تپتا تھا، لیکن ایک دن نہیں روئی، نہ گھبرائی، نہ شکایت کی۔ 18ویں ترمیم چھیڑنے سے مسائل بڑھ سکتے ہیں، این ایف سی اور صوبوں کے مالی حصوں میں تبدیلی خطرناک ہے، معدنیات کے معاملات صوبوں کے اختیار میں رہنے چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کہتے ہیں صوبوں کو اپنے وسائل پر مکمل اختیار ملنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا حکومت کو پیٹرول پر لیویز اور ٹیکس کم کرنا چاہیے، آئل مارکیٹنگ کمپنیز پیٹرول پمپ مالکان کے مارجن کو کم کر کے عوام کو سہولت دی جائے۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں رہائشی پلاٹوں کی کمرشل کیٹیگری میں تبدیلی پر پابندی ختم کر دی، پارکوں، اسپتالوں، کھیل کے میدانوں سمیت عوامی مقامات کی کیٹیگری تبدیل نہیں ہو سکے گی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سمیت کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے، کوئی ادارہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ سپریم کورٹ کا پلاٹوں کی کیٹیگری تبدیل کرنے کا فیصلہ کسی ادارے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ چیئرمین آباد حسن بخشی کی عدالتی فیصلے پر آباد ممبران کو مبارکباد، کہا عدالت نے اچھا فیصلہ دیا، اس پابندی کی وجہ سے معیشت کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ حکومت 5 وقتہ نماز ادائیگی کی طرح آئی پی پیز کو ادائیگیاں کرتی ہے، کامیابی کے ساتھ مسلسل ایک ہی جگہ ادائیگی ہو رہی ہے۔ سینیٹر عبدالقادر کا قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکریٹریٹ اجلاس میں اظہار خیال، قائمہ کمیٹی نے آئی پی پیز کو کی جانے والی انرجی اور کیپیسٹی ادائیگیوں کی رپورٹ طلب کر لی۔ نیپرا حکام نے بتایا حکومت آئی پی پیز کو سالانہ 3,400 ارب روپے کی ادائیگیاں کرتی ہے۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے بتایا جامشورو پاور پلانٹ میں اوور انوائسنگ کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اجلاس کی صدارت کی، ایلیٹ پولیس ٹریننگ اسکول کے منصوبے 31 مئی تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔
کہا رواں برس سے افسران کی علی ٹریننگ میں صوبوں کی بجائے NPA میں کرائی جائے گی. محسن نقوی کی ڈرون، نائٹ ویژن اور جدید اسلحے کے ذریعے تربیت دینے کی ہدایت. کہا تفتیشی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے کرائم سین روزمرہ قیام عمل میں لایا جائے گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج کا اعلان. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اسلام آباد میں 15 مئی کو بڑا احتجاج کریں گے. ہڑتال اور پہیہ جام کے آپشنز بھی استعمال کریں گے. عوام کے حق پر ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. پنجاب حکومت نے اپنی انشورنس کمپنی کی منظوری دے دی. پنجاب کے سرکاری ملازمین اور عام شہریوں کی انشورنس ہوگی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پہلی مرتبہ کچے کی ترقی کے لیے 23 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا گیا. مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت کچے کے لوگوں کو ترجیح دینے کی ہدایت کی. اسکیم کے تحت 2 لاکھ سے زائد درخواستیں وصول ہو گئیں. یورپی یونین نے اسرائیلی آباد کاروں اور حماس کی اہم شخصیات پر پابندی لگانے پر اتفاق کر لیا. فیصلہ رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ اجلاس میں کیا گیا. قبضے میں ملوث 3 افراد اور 4 تنظیموں کے اثاثے منجمد اور سفری پابندیاں عائد کی جا سکیں گی. یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کلاس کہتی ہیں غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کے ساتھ تجارت محدود کرنے کی تجاویز پر غور جاری ہے. غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائی. 4 فلسطینی شہید. یروشلم کے جنوب مشرق میں واقع المشتل میں اسرائیلی بلدیاتی اور فوجی اہلکاروں نے صنعتی تعمیرات گرا دی ہیں. اب تک 20 صنعتی اور تجارتی ڈھانچے منہدم کیے جا چکے ہیں. اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی. 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے لبنان پر 100 سے زیادہ حملے. 6 افراد شہید، 7 زخمی. اسرائیلی توپ خانے نے المنصوری اور مجدل زون کے اطراف میں گولہ باری کی. عید قربا کی تیاری. مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت جاری. لاہور کے شہریوں کا جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوہ، جبکہ بیپاری کہتے ہیں جانور گزشتہ سال کی نسبت سستے فروخت کر رہی ہیں. خیبر پختونخوا، GB اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری. لوئر کوہستان جیجال کے قریب لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم بند. متعدد گاڑیاں پھنس گئیں، مسافر پریشان. ون ڈے کے بعد مختصر فارمیٹ میں جیتنے کی تیاری. پاک زمبابوے ویمنز T20 سیریز آج سے شروع ہوگی. پہلا میچ شام 7:30 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا. سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی. مقابلے سے پہلے گرلز ان گرین نے فوٹو شوٹ بھی کروایا.